اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا اس وقت ہم پاکستانی معاشرے میں بہرحال ایک جو بندہ زیادہ اچھی طرح پڑھائی کر لیتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے CSS ہو، اس کو ایک معاشرے کے اندر بہرحال ایک عزت ملتی ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی ناشکری کریں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کے مزاج کے اندر کوئی غرور آ جائے، تو اس لیے یہ بھی ایک آج کا ٹاپک ہے کہ احترام آدمیت کا، کہ ہم اس کو پھر قرآن کی آیات اور حدیث سے، کہ ہمارے پیارے نبی نے اس حوالے سے کیا باتیں کہی ہیں جس کو سوچ کے ہم اپنے مزاج کے اندر عاجزی رکھیں نا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ بر وقت اس کی امداد سے دستکش ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی تحقیر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا کہ اصل تقویٰ یہاں ہے۔ برائی کے لیے اتنی ہی بات بہت کافی ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے۔ یاد رکھو، ہر مسلمان مکمل طور پر قابل احترام ہوتا ہے، اس کی جان بھی، اس کا مال بھی، اور اس کی آبرو بھی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ کو اپنی مخلوق میں زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ پھر خاص طور سے بوڑھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے ترمذی میں اور ابو داؤد میں، کہ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس میں خاص طور سے یہ کہ جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، کہیں OPD میں آئیں یا ہو سکتا ہے کہ بیڈ پر ہوں، تو ہم انہیں ذرا عزت کے ساتھ ان سے مخاطب ہونا، یعنی بابا کہیں یا جو بھی ہے، ایک احترام کا لفظ ہو، وہ اس طریقے سے ہم ان کو ٹریٹ کریں۔ پھر حضرت انس سے یہ بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے ادب اور احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے اس کے بڑھاپے کی عمر کے لیے کوئی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا ادب و احترام کریں گے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ اگر آج ہم جس وقت کہ ہم دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں، اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے کوئی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو کہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک آخری حدیث ہے، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقین میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یعنی اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہم میں سے چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے مریض ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کے نزدیک تو عزت صرف اسی کو ملے گی جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے اور اس کے مریض کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تو وہ جو پیشنٹ ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کے قابل ہوگا نا۔ تو آج کا پھر یہی ہے کہ ہم جو بھی مریضوں کو ڈیل کریں، ہمارے پاس بہت OPD میں بھی بہت لوگ آتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ احترام والا ہمارا رویہ برقرار رہنا چاہیے، وہ بھی یہ سوچ کر کہ مجھے اس سے اجر ملے گا۔